الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت یا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے، 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 سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، نور کی آمد مرحبا، یا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے، یا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے، یا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے، جب تلک یہ چاند تارے ملاتے جائیں گے، جب تلک یہ چاند تارے ملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے، یا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے، یا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے، یا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے، مل کر بولو مرحبا، جھوم کے بولو مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، یا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے، یا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے، یا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے، نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے، نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے، یا رسول اللہ کا، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ان کے عاشق نور کی شمع جلاتے جائیں گے، نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے، نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے، یا رسول اللہ کا، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، یا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے، یا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے، یا رسول اللہ تیری جشن ہے، حشر تک جشن ولادت مناتے جائیں گے، حشر تک جشن ولادت مناتے جائیں گے، حشر تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے، مرحبا یا مصطفیٰ کی، مرحبا یا مصطفیٰ کی دھوم مچاتے جائیں گے، یا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے، یا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے، یا
رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے، یا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے، یا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے، حشر میں زیر لوائے حمد اے عطار ہم، حشر میں زیر لوائے حمد اے عطار ہم، حشر میں زیر لوائے حمد اے عطار ہم، نعت سلطان مدینہ گنگناتے جائیں گے، یا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے، یا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، الجا کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، یا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، آج 1431 سن ہجری کے ربیع النور شریف کی 11ویں شب ہے، اور مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ الحمدللہ اس وقت دعوت اسلامی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر تعداد میں اسلامی بھائی جمع ہیں، اور مدنی چینل کے ذریعے دنیا کے بے شمار شہروں دیہاتوں میں اس وقت مدنی چینل پر امید کرتا ہوں کہ ناظرین ہمارے ساتھ شریک ہوں گے۔ آپ سوال کیجیے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی بالصواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، معلوم ہوگا عرض کرنے کی صحیح کروں گا، بھول کرتا پائے فوراً میری اصلاح فرمائے، مجھے آئے بائے شائع کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی۔ خادم حسین اتاری قادری ملتان شریف سے ہوں میں، کہ کسی اسلامی بھائی کو قافلے کے لیے دعوت دیتے ہیں اور دوسرا اسلامی بھائی آگے اسے بہکا دیتا ہے، کوئی ایسی بات کر دیتا ہے حقوق العباد کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف کر دے گا اور حقوق العباد معاف نہیں کرے گا، اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرماتے، دل میں غصہ آ جاتا ہے کہ بھائی اسلامی بھائی کو بہکا دیا ہے تو میں اسے معاف نہیں کروں گا، اس کے بارے میں کیا مثلا کہ حکم ہے، ذرا ہمارے رہنمائی فرما دیں۔ یہ ملتان کے کسی عیسائی بھائی نے فون پر سوال کیا ہے اور بڑے جوشیلے معلوم ہو رہے ہیں۔ اول تو اس کا مدنی قافلے کے تعلق سے بہکانا اس کو نہیں کہیں گے، کیونکہ وہ حقوق اللہ حقوق العباد کے تعلق سے کچھ مطلب سمجھانے کی ترکیب کر رہا ہے، تو ایسی باتوں کو بہکانا نہیں کہتے، وہ اشکالات پیش کر رہا ہے۔ تو اگر واقعی حقوق العباد تلف ہوتے مدنی قافلے میں سفر کرنے سے، کسی کے ہر ایک کے نہیں ہوتے، مثال کے طور پر مدنی قافلے میں جاتا ہے تو ماں کو تکلیف ہوتی ہے، تو جب ماں بیمار ہے مثلا اور اگر یہ نماز پڑھنے جاتا ہے
تو ماں کی بیماری کی وجہ سے اس کو پریشانی ہوتی ہے، دوا کون دے گا، کون اس کا خیالی کرے گا، تو اس کی بھی ایسی صورت ہے. بلکہ ہر مریض کے لیے جو تیماردار ہے نا کہ اس کے جانے سے مریض کو تکلیف ہوگی تو جماعت سے نماز میں بھی رعایت ہو جائے گی، جماعت اس کو معاف ہو جاتی ہے. ایک واجب کی بھی ترک کی اجازت مل جاتی ہے. تو قافلہ تو ویسے ہی ایک مستحب کام ہے. تو اگر ماں باپ اجازت نہیں دیتے تو قافلے میں نہیں جائیں گے، ماں باپ کو تکلیف ہوگی تو اس سے پھر گناہ گار ہوں گے. یہ حرج نہیں ہے اس نے اگر ایسا کہا ہے. تو اب کس نیت سے کہا، اس کی نیت وہ جانتا ہے. اگر واقعی وہ دعوت اسلامی سے ناراض ہے اور اس وجہ سے وہ روک رہا ہے کہ دعوت اسلامی کو ترقی نہ ہو، تو البتہ وہ ضرور بہکاتا ہے اور اس کو نہیں بہکانا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے اس سے. انما الاعمال بالنیات. تو بہرحال یہ کہ اگر ماں باپ روکتے ہیں یا قافلے میں سفر کرنے سے بال بچے تکلیف میں آ جاتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں قافلے میں سفر نہیں کرنا چاہیے. رائے یہ کہ آپ کو غصہ آ جاتا ہے تو غصہ آ جاتا ہے، اس میں تو سمجھے اپنے کہ آپ کا قصور نہیں ہے. اب غصے کا نفاذ آپ کی صورت میں کرتے اس پر حکم مرتب ہوگا. اگر آپ غصے کا اس طرح نفاذ کرتے کہ اس پر پل پڑتے، اس کو بولنا شروع کر دیتے کچھ نہ کچھ، تو اب اس پر بھی کیا بولتے اس پر احکامات مرتب ہوں گے. اگر فحش باتیں گالیاں نکلتی ہے تو اس کا حکم الگ ہوگا، اس کو جھاڑتے ہیں تو اس کی الگ بات ہوگی. تو بہرحال یہ کہ وہ گفتگو آپ کی دل آزار ہے تو پھر بلا اجازت شرعی آپ ایسا کریں گے تو خود گناہ گار ہو جائیں گے. تو دعوت اسلامی والوں کو غصہ کر آتا تو سب کو غصہ، جب آئے نا تو جو منجے میں مبلغ ہوتے ہمارے تو وہ غصے کا نفاذ گناہ بھرا نہیں کرتے بلکہ اس کو ضبط کرتے ہیں. کیونکہ حدیث پاک میں کہ انسان میں اس سے بہتر کا گھونٹ نہیں کہ جو غصے کا گھونٹ پیے، اس مفہوم کی حدیث ہے. تو غصے کا گھونٹ پی جانا یہ سب سے افضل گھونٹ ہے. تو جو غصے کو نافذ کرنے پر قادر ہو اور پھر بھی نہ کرے، انتقام لینے پر وہ قادر ہو پھر بھی نہ لے، تو قیامت کے روز اس کو یہ اختیار دیا جائے کہ جس حور کو چاہے جنت میں لے لے. اس طرح کی روایات ہیں. اور جس کا غصہ کسی گناہ پر ہی ٹھنڈا ہوتا ہے، بغیر گناہ کے اس کا غصہ ہی ٹھنڈا نہیں ہوتا، تو ایسے شخص کو ڈر جانا چاہیے کہ اس کے لیے وعید ہے کہ ایسوں کے لیے جہنم کا ایک دروازہ مخصوص ہے کہ اس سے وہی لوگ داخل ہوں گے جہنم میں کہ جن کا غصہ کسی گناہ کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے. تو میرے بھولے بھالے اسلامی بھائیوں، جب بھی اس طرح کے معاملات آئے تو ایسا صبر و ضبط کا مظاہرہ کریں کہ جو قافلے سے روکتا ہے وہ خود قافلے میں سفر پر آمادہ ہو جائے. ایسا ہونا چاہیے. جو مخالفت کرتا ہے وہ موافقت پر اتر آئے. کل تک جو آپ کو گالیاں دیتا ہو وہ دعائیں دینے لگ جائے. آپ کو ایسا کردار پیش کر اس سے لڑنا شروع کر دیں گے، اس کے خلاف بولنا شروع کر دیں گے تو مزید ضد پیدا ہوگی. اور اس طرح یہ کہ آپ کے اس مدنی کام میں رخنے کھڑے ہوں گے. عموماً ہمارے یہاں ہے یہی کہ اکثر عیسائی بھائی اس طرح مطلب بفر جاتے ہیں، کوئی سمجھانے لگتا ہے ایسی بات تو وہ اس پر بدگمانی کرتے ہیں اور اس کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں. پھر غیبت، تہمت، چغلی، بدگمانی، پتہ نہیں کیا کیا گناہوں کا سلسلہ ہوتا ہے. تو اس لیے بہت ہی یعنی کہ صبر سے اور ضبط سے کام لینا ہے. چاہے واقعی اگر کوئی اس طرح کرتا بھی ہے تب بھی اس کو نرمی سے اور حکمت عملی سے ٹیکل کرنا ہوتا ہے. جذباتیت سے کام نہیں چلے گا. ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. میں آپ کو صحیح عرض کر رہا ہوں کہ کئی ایسے میرے مخالف جو میرے مطلب کہ بہت مطلب خلاف ہوتے تھے، آج الحمدللہ وہ دعوت اسلامی کے اندر ہے. مطلب واقعہ بھی سنا دیں اگر اس کا. ایسے کئی واقعات ہوئے کہ مطلب جو کل تک مطلب میری شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتے،
آج شاید ان کے نزدیک میرے سے اچھی کسی کی شکل ہی نہیں ہوگی. مبالغہ مطلب مبالغہ. میں ایسے مثال کے طور پر ایک بار ایک نوجوان کو میں نے وہ سلام کیا تو اس نے ایک دم منہ پھلا کر وہ کر لیا, نے مجھے جواب نہیں دیا. تو اب آنا چاہیے غصہ, آنا تو غصہ تو آیا آدمی کو. میں نے کیا کیا, اس کو ایک دم پکڑ کے بھینچ لیا, چپٹا لیا. میں نے کہا یار بہت ناراض معلوم ہوتے آپ تو وہ کھلا اور اس نے مجھ پر اعتراضات شروع کیے. مجھے پھر بھی غصہ نہیں آیا, وہ جو بولتا گیا میں اس کے جوابات دیتا گیا. غصہ کب آئے جب جواب نہ ہو تو آدمی آئے شائے کر کے آڑا اڑی کر کے جان چھوڑا لے. تو میرے پاس جوابات تھے, اور اگر نہ بھی ہو تو الحمدللہ مطلب ہے کہ میں ایک دین کا ادنا خادم ہوں اور مجھے اس کا اندازہ ہے کہ ہڑا اڑی سے کام چلتا نہیں ہے فلاح کامرانی نرمی آسانی. تو وہ بولتا گیا, میں اس کو سنتا گیا, جواب دیتا گیا, مسکرا کر میں نے بات آئی گئی ہوگی. داڑھی منڈا تھا لیکن جاننے والا تھا ایک. خیر تو اس کے دوست نے مجھے بتایا جو اس کے ساتھ تھا, بعد میں جب ملا تو بتایا کہ آپ نے جب اس سے ملاقات ہوئی نا, یہ تو آپ کا بہت شدید مخالف ہے, آپ کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتا تھا, اتنا مخالف تھا. لیکن اس نے مجھے کہا کہ یار یہ الیاس عجیب آدمی ہے, جب اس نے میرے کو یوں کر کے دبایا نا تو میرے کو ایسا لگا کہ کچھ نکل گیا, جو کچھ لیکن تھا, اور دل میں محبت کی کچھ چاشنی داخل ہوئی. اور اب بس میں مرید بنوں گا تو اسی کا بنوں گا. آخرکار وہ بیعت بھی ہو گیا, اتنی بڑی ماشاءاللہ اس نے داڑھی رکھی. اور اس کا یہ قول بھی میرے مجھ تک پہنچا تھا کہ یہ بولتا ہے کہ کسی کوئی بات نکلی گی تو نا دنیا کے سارے مفتی ایک طرف, الیاس جو مسئلہ بتائے گا میں اسی کو مانوں گا. اتنا اس کے اندر وہ جذبہ پیدا ہو گیا میرے تعلق سے. تو یہ کیا اگر اس وقت یہ میرے کو یوں منہ پھلا لیا تو میں بولتا تیرے تو میں نے ووٹ دیکھے چلتا ہوں, جواب نہیں دیتا ہو گیا. تو ظاہر ہے کہ وہ میرا واقعی کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتا تھا نا. تو میرے کیا بگاڑ لیتا, وہ بڑھ کرتا تھوڑا, لیکن نتیجہ کیا ہوتا, خدا نہ خواستہ تو بد مذہب ہو جاتا, مولویوں سے بدزن ہو جاتا, ماڈرن کا بدزن ہو جاتا مولویوں کہ پھر اس شکل سے اس کو نفرت ہو جاتی, معاذ اللہ خلاف مزید ہو جاتا ظاہر. تو اس سے مطلب یہ کہ اپنا جو یوں اپنوں کو محسوس کر بات کرنا سب کو آتا ہے. یہ اپنا ہوتا ہے نا, جو دوستی ہوتی ہے, کیا حال ہے, ماشاء اللہ, انشاءاللہ, وہ سب کو آتا ہے. لیکن جو خار کھاتا ہے اپنے اوپر, اس کے سامنے مسکرا کر اس سے پیار سے بات کر رہا, یہ بڑا گراؤ گزرتا ہے نفس پر. شیطان بہکاتا ہے اس کو منہ لگاتا ہے, تیرے کو یوں بولتا ہے, تیرے یوں بولتا تھا. لیکن آپ واقعی کام کرنے نکلیں گے نا تو یہ باغ جو سجا ہوا ہے نا, یہ اللہ کا کرم ہے کہ مجھے اپنی ذات کے لیے انتقام لینے کا جذبہ الحمدللہ میں اپنے اندر ایسا خاص مطلب نہیں ہے, ہوتا ہے ذہن میں آتا ہے, لیکن میرا معمول نہیں ہے یہ کہ اپنی ذات کے لیے انتقام لیتا پھروں. ورنہ مجھے اتنے لوگوں نے صحیح بول رہا ہے, اتنا تنگ کیا, اتنا ستا ہے. اب الحمدللہ میرے دونوں ہاتھوں میں مطلب یعنی کہ جھنڈے دیکھتے ہیں نا, اب میرے اتنے مطلب چاہنے والے ہو گئے کہ میں بہت کچھ انتقامات لے سکتا ہوں. لیکن الحمدللہ نہ پہلے میرا ذہن تھا یہ, نہ اب ذہن ہے, نہ آئندہ انشاءاللہ میرے اندر یہ عادت پیدا ہو انشاءاللہ. تو مجھے دین کی خدمت کرنی ہے, اور میرا تو یہ جذبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی جہنم سے محفوظ رکھے, اور میری وجہ سے میں کسی کے جہنم میں جانے کا سبب نہ بنوں. میں میرے لاکھوں کروڑوں روپے بھی جو کھا جائے نا, میں نے اس کو معاف کیا. میری مطلب ذہن ہی نہیں ہے کہ میری وجہ سے کوئی دوزخ میں جائے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی دوزخ سے محفوظ رکھے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد. کی گھڑی ہے
گھر چلے مولود کی گھڑی ہے چلو آمینہ کے گھر چلو آمینہ کے گھر اے پھول کی بہاروں سرکار پر مدینے میں پھر ہوتا ہوا تیرے در پر مدینے میں پہنچوں تو جانا میں غریبا چاک سینہ چاک گرا دے کاش مجھ کو شوق تر پا کر مدینے میں نہ دولت دے نہ شہرت دے مجھے بس یہ سعادت دے تیرے قدموں میں مر جاؤ میں رو رو کر مدینے میں جو مانگنا ہے مانگو بغیر بے پایا حوالہ سازگار روح کے مولا کرو کر دے تو میرا پار ہے گورے گورے پاؤں چمتا وہ خدا کے واسطے نور کا تڑکا ہو پیارے گور کی شبدار ہے تیرے ہی دامن پہ پڑتی ہے ہراسی کی نظر ہر ایک جانے بے خطا پر دو جہاں کا پار ہے بھر لو منل جھولیاں آ جاؤ منگتے ہو مت لٹاؤ نبیاں دے سردار آ گئے مت لٹاؤ نبیاں دے سردار آ گئے جانے رحمت تیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت تیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت تیلا کو سلام طیبہ کا چاند جی سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ تیلا ہو سلام مصطفیٰ جانے رحمت تیلا ہو سلام تسکی سو روتے ہوئے ہنس پڑے اس کی تسکی سو روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی آزاد تیلا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت تیلا کو سلام
سلام غوث اعظم اماموں کو کاملوں کا غوث اعظم اماموں کو کاملوں کا جلوہ شان سلام شمع بز میں ہدایت صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. والصلاة والسلام على سيد المرسلين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما هو أهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے والدین کی اور ساری امت کی مغفرت. الہ العالمین جن جن ملکوں میں آج صبح بہارا ہے ان سب کو جو اس وقت دعاؤں میں شریک ہے اے اللہ دونوں جہاں کی بہاریں نصیب فرما. الہ العالمین ان کی ہم سب کی مغفرت فرما. ہماری غم کی شام بھی ڈھل جائے اور ہمیں بھی صبح بہارا نصیب ہو جائے. الہ العالمین ہمیں نیک بنا دے. یا اللہ ہمیں قول کا نہیں عمل کا عاشق رسول بنا دے. الہ العالمین محبوب کا جشن ولادت ہمیں دکھاوے کے لیے نہیں تیری رضا کے لیے منانے کی سعادت دے. الہ العالمین ہماری دکھاوے ریاکاریوں کی عادتیں نکل جائے. یا اللہ ہمارا ہر عمل اخلاص سے مزین ہو جائے. الہ العالمین ہمیں اپنا حقیقی مخلص بندہ بنا دے.
یا اللہ ہمیں سچا پکا نمازی اور سنتوں کا عادی بنا دے. اے اللہ وہ عمل نصیب کر جو تیرے قرب کا باعث بنے. اے اللہ ان افعال سے ہمیں بچا لے جو تجھ سے دوری کا سبب بنے. الہ العالمین ہمیں اپنا مقرب بندہ بنا لے. یا اللہ جشن ولادت کا صدقہ اپنی ولایت نصیب کر دے. الہ العالمین اپنی معرفت نصیب کر دے. الہی ہمیں روحانیت دے دے. الہ العالمین نفس امارہ کی شرارتوں سے اے اللہ ہمیں بچا لے. الہ العالمین ہمیں اخلاص دے, عبادت کی لذت دے, سجدوں کی لذت نصیب کر دے, سوز و رقت دے دے. الہ العالمین عبادت میں ہمارا دل لگا دے. یا اللہ ہماری زندگی تیری رضا کے کاموں میں گزرے. الہ العالمین ایمان سلامت رہے, ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ منورہ میں شہادت دے دے, جنت البقیع میں مدفن دے دے. یا اللہ بے حساب بخش دے. الہی بے حساب جنت کا داخلہ مل جائے. یا اللہ جنت میں بھی تیرے حبیب کی رفاقت مل جائے. الہ العالمین ہم سے ہمیشہ 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 کے لیے راضی ہو جا. الہی محبوب کی امت کی مغفرت فرما دے. الہ العالمین خصوصاً ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے. دہشت گردیوں کا خاتمہ ہو جائے. یا اللہ جشن ولادت کا موقع الہ العالمین ہمارا عافیت کے ساتھ گزرے. یہ سارے لمحات تیری رضا کے مطابق گزرے. ہر طرف امن و آشتی کا دور دورہ رہے. سدا امن و آشتی نصیب ہو. الہ العالمین اپنا اطاعت گزار فرما بردار بندہ بنا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں صدقے جاؤں باری جاؤں محمد آ گئے. میں صدقے جاؤں باری جاؤں محمد آ گئے. صدقے جاؤں باری جاؤں محمد آ گئے. صدقے جاؤں باری جاؤں محمد آ گئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی جو سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 03012612 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں.